بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ السبا کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے فضائل بیان کیے ہیں، سلمان علیہ السلام کے معجزات، انہیں عطا کردہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور ان کی وفات کا تذکرہ ہے، قوم سبا کا واقعہ ہے، اور آخر میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس صورت میں قوم سبا کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اسی لیے اس صورت کا نام سبا رکھا گیا۔ اس صورت کے آیت نمبر 10 میں حضرت داؤد علیہ السلام کے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حسن صورت عطا فرمائی تھی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح و ذکر کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح کریں۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو ان کے لیے نرم فرما دیا تھا۔ وہ لوہے کو بڑے عمدہ طریقے سے اور سلیقے سے موڑتے تھے اور ذرہ وغیرہ بناتے تھے۔ اس کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام کے معجزات اور انعامات کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع و فرمانبردار بنا دیا تھا۔ وہ اس کے ذریعے دور دراز کا سفر مختصر وقت میں طے کر لیتے تھے۔ تخت ہوا میں اڑتا اور 1 مہینے کی مسافت صرف ایک صبح یا شام میں طے کر لیتا۔ جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، لہٰذا وہ جیسے چاہتے ان سے کام لیتے۔ پانی کے چشمے کی طرح ایک تانبے کا چشمہ بھی انہیں عطا کیا گیا تھا، جس سے وہ برتن وغیرہ بنایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 میں سلمان علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ ہے۔ دوستو، سلمان علیہ السلام ایک دن اللہ کی عبادت کے لیے عصا لے کر کھڑے ہو گئے۔ جنات یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام عبادت کے ساتھ ساتھ ان کی نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ اس دوران ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ علیہ السلام فوت ہو گئے، لیکن جنات یہی سمجھتے رہے کہ سلمان علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ 1 سال تک جنات اپنے کام میں لگے رہے۔ جب تعمیر کا کام مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دیمک کے کیڑے کو بھیجا۔ اس نے سلمان علیہ السلام کے عصا کو کھا لیا اور عصا ٹوٹ گیا۔ عصا کے ٹوٹتے ہی سلمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ پھر جنات کو پتہ چلا کہ سلمان علیہ السلام کو فوت ہوئے 1 سال گزر گیا ہے۔ دوستو، اس سے 2 باتیں مقصود تھیں۔ بیت المقدس کا باقی ماندہ کام مکمل ہو جائے اور یہ واضح ہو جائے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اس کے بعد قوم سبا کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قوم سبا کے رہنے کی جگہ میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی تھی۔ یہ بہت ہی خوبصورت جگہ تھی۔ ان کے سڑکوں کے دونوں طرف پھلدار باغات کے سلسلے تھے جو دور تک چلے گئے تھے۔ پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں یہ شہر آباد تھا۔ یہاں کے بادشاہوں نے پہاڑوں کے درمیان میں ایک مضبوط ڈیم بنایا تھا، جس میں پانی کا ایک بڑا ذخیرہ محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ پہاڑوں سے آنے والا پانی اور بارشوں کا پانی اس میں ذخیرہ ہوتا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے بند توڑنے کے لیے چوہے بھیجے۔ ان چوہوں نے بند کی بنیادوں کو کاٹ ڈالا اور وہ بند ٹوٹ گیا اور ہر طرف تباہی و بربادی ہو گئی۔ اس کے بعد آخر میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں کہتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے فرمائے کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تعصب اور ضد کو چھوڑ کر انصاف کرتے ہوئے آپس میں مشورہ کرو، یا تنہائی میں بیٹھ کر سوچ و وچار کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان 40 سال تک رہے، بچپن سے لے کر اب تک سارے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ ان کی صداقت و امانت کے تم بھی قائل ہو۔ کیا ایسا شخص مجنوں ہو سکتا ہے؟ سورۃ السبا کا خلاصہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری کاوشوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و مقبول فرمائے، اور اس میں جو کچھ بھی غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہیں انہیں دور فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔